وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله عدد ما خلق من كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل، وعد نفسك من أهل القبور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يكفينا القرآن وتمام كلامه، وكل نعيم لا محالة زائل. ونعيمك في الدنيا غرور وحسرة، وعيشك في الدنيا محال وباطل. ألا يا ساكن قصر المعلى، ستدفن عن قريب في التراب. له ملك ينادي كل يوم، لذول الموت وابنوا للخراب. إلهي عبدك العاصي قد أتاك، مقرا بالذنوب قد دعاك. وإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن يرحم سواك. سلام على خير الأنام وسيد حبيب إله العالمين محمد. بشير نذير هاشمي مكرم، أطوف رؤوف من يسمى بأحمد. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. میرے محترم، میرے بزرگ، میرے استاد حضرت تقدس مولانا محمد امین صاحب، حضرت مولانا قاری خورشید احمد صاحب، حضرت مولانا قاری فاروق احمد صاحب، میرے ساتھیوں اور دوستوں، آپ حضرات کے پاس تقریباً اس علاقے میں تیسری چوتھی مرتبہ آنا ہوا. اب 10-12 سال کے بعد تقریباً یہاں آنا ہوا. یہ قاری خورشید صاحب، قاری فاروق صاحب ہمارے دارالعلوم فیصل آباد کے ساتھ تھیں. ہمیں اکٹھے وہاں دارالعلوم فیصل آباد میں حضرت مفتی زین العابدین مدرسوں میں پڑھائے. اور مولانا ارسلان صاحب، مولانا جاوید صاحب، قاری عمران صاحب، مولانا افتخار صاحب یہ ہمارے شاگرد ہیں. وہاں جامعہ اسلامیہ عربیہ میں انہوں نے مکمل پڑھا ہے. ان حضرات کی دعوت ہمیشہ رہتی ہے کہ ہمارے علاقے میں کبھی آؤ. تو اب ہمارے مدرسے میں ششمائی امتحان کی چھٹیاں ہوئی تھی، تو اس وقت آپ یہ قاری عمران صاحب کا پھر فون کیا کہ جب ہمارے پاس آؤ. تو یہ آپ حضرات کی صحبت میں، آپ حضرات کی برکات حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جب اس انسان کو پیدا کیا ہے، جس پر 2 حالات آتے ہیں، ایک خوشیوں کے حالات، ایک راحتوں کے حالات، ایک انعاموں کے حالات. ان
خوشیوں میں اور راحتوں میں اور انعاموں کے حالات میں اللہ کی نعمت پر یہ شکر ادا کرے، اللہ رب العزت اس کو شکر گزار بندوں میں اس کا نام لکھ دیتے ہیں، اور اللہ نعمتوں کے دریا بہا دیتے ہیں اس مسلمان پہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ وہ کریم اللہ کرم کے برکتوں کے دریا بہا دیتے ہیں اس مسلمان پہ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ دوسرے مسلمان پہ حالات آتے ہیں پریشانیوں کے، دکھوں کے، غموں کے، اور پریشانیوں اور دکھوں غموں میں اللہ رب العزت کے سامنے 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کر کے اللہ سے مصیبت سے، ان دکھوں سے عافیت مانگے، تو کریم اللہ اس کو مصیبتوں سے، دکھوں سے عافیت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس پر، اس دکھ پر، اس پریشانی پر صبر کر کے اللہ اس کا نام صابرین میں لکھ دیتے ہیں، اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے یا پریشانی اور دکھوں میں صبر کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اگر پریشانیوں میں، دکھوں، تکلیفوں میں یہ مسلمان اللہ کی عظمت کے خلاف باتیں کر رہا ہو، یہ دکھ کیوں مجھے پہنچے، پریشانیاں کیوں پہنچی، اللہ رب العزت کی ناشکری کر رہا ہو، ایک تو یہ ناشکروں میں، نافرمانوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسری، بے صبری کرنے سے اور پریشانیوں کا اظہار کرنے سے، اللہ کی عظمت کے خلاف باتیں کرنے سے وہ دکھ، پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اور جو مسلمان اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے وہ کریم اللہ نعمتوں کے دریا بہا دیتے ہیں اور کرم فضل کے دریا بہا دیتے ہیں۔ اس لیے ہماری ہمیشہ دل کی کیفیت ہو، دل کا حال ہو، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر گزار رہنا۔ اللہ ہمارا نام شاکرین میں لکھ دیں گے۔ اور اگر نعمتوں پر ناشکری کی ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کسی نے کی ہے، وہ نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں، پھر اللہ کسی پریشانی میں، دکھ میں، مصیبت میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں ایک باب باندھا ہے، باب کفران العشیر وکفر دون کفر، کہ خامدوں کی ناشکری کرنا اور ایک کفر دوسرے کفر سے کم درجے کا ہوتا ہے۔ ایک کفر وہ جو انسان کو دین سے، ملت سے نکال دیتا ہے، ایک وہ کفر وہ ہے، ناشکری وہ ہے جو انسان کو دین سے تو نہیں نکالتی لیکن نافرمانوں میں، ناشکروں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے، یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، عید کا دن تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، ارشادات فرمائے، تو صحابیات کو بھی حکم دیا کہ تم بھی عید پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں آؤ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات بھی مسجد نبوی میں، عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے، عید پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اس کی بہت ساری وجوہ ہیں۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے جیسے صحابہ دین سیکھنے کے محتاج تھے، دن رات وحی کی بارش ہو رہی تھی،
صحابیات بھی دین سیکھنے کی محتاج تھی، وحی کی محتاج تھی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو بھی پردے کے اندر آنے کے ساتھ پردے کی جگہ میں بیٹھنے کی، نماز پڑھنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنا پاک دامنی کا دور تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر صحابہ اتنے پاک دامن بن چکے تھے، ان کی پاک دامنی پہ، ان کی عظمتوں پہ فرشتے بھی رشک کرتے تھے، فرشتے بھی ان کی عفت پہ، پاک دامنی پہ رشک کرتے تھے، اس لیے اجازت دے رکھی تھی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشادات فرمائے تو صحابیات نے پیغام بھیجے، اللہ کا رسول ہم تک تو آپ کی آواز نہیں پہنچی، آپ کا ارشاد نہیں پہنچا، آپ ہمیں بھی ارشاد فرمائے۔ صحابہ کو اجازت دے دی، وہ عید پڑھ کے چلے گئے، اور صحابیات کو پاس بلال رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا اور صحابیات کو واعظ کیا۔ اس میں محدثین نے مسئلہ نکالا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں پاکیزہ ہستی نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا امت کی تعلیم کے لیے کہ کبھی مستورات کو واعظ کرنے کا موقع ملے، نصیحت کرنے کا موقع ملے تو اکیلے نہیں ہونا چاہیے، ساتھ دوسرے ساتھی کو ساتھ دے، اس لیے بلال رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا۔ جب آپ نے واعظ فرمایا صحابیات میں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا عورتوں میں نے تمہیں جہنم میں کثرت کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ معراج کی رات یا عالم رؤیا میں آپ نے عورتوں کو جہنم میں کثرت کے ساتھ دیکھا، اور تم صدقہ بہت کرو تاکہ اس عذاب سے بچ جاؤ، تمہیں جہنم میں کثرت کے ساتھ دیکھا ہے۔ صحابیات نے عرض کی، اللہ کا رسول ہمارا گناہ کیا ہے، ہمارا جرم کیا ہے کہ ہم مردوں کے مقابلے میں عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑے عورتوں کے گناہ بتائے، وہ مردوں میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن عورتوں میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ پہلا گناہ یہ بتایا، تکفرن العشیرہ، تم خاوندوں کی ناشکری بہت کرتی ہو، اس ناشکری کی وجہ سے تمہیں جہنم میں عورتوں کو بہت دیکھا ہے۔ اس لیے ناشکری اتنا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے البتہ ضرور بے ضرور میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا، اور اگر ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی ناشکری کرنے سے پریشانیوں، تکلیفوں میں، دکھوں میں مبتلا ہو جائے گا، اور آخرت کا بھی ناشکری کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ تو یہ صحابیات کو بتایا کہ تمہارا گناہ یہ ہے تم خاوندوں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ خاوند بیچارہ سارا دن کام کر کر کے جب وہ گھر کو آتا ہے، کبھی مزاج کے خلاف کوئی چیز ہو، کھانا پینا نہ ملے، تو آگے سے بیوی کیا کہتی ہے کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں نے کبھی خوشی دیکھی نہیں، کبھی آرام دیکھا ہی نہیں۔ وہ سال ہاں سال کی نعمتیں، انعام، ان پر ایک منٹ کے اندر پانی پھیر دیا۔ ہمارے پنجاب کی عورتیں کہتی ہیں جدوں نے میں جھگے چاہیے میں تو ویکھا ہی کچھ نہیں، جدوں نے میں جھگے چاہیے میں تو ویکھا ہی کچھ نہیں۔ وہ ساری اللہ کے انعاموں پر، نعمتوں پر
ایک جملے کے اندر پانی پھیر دیا نہ شکر کی۔ ایسے مردوں کو بھی بہت ساری عادت ہوتی ہے اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کرنے کی۔ مثلا بیل اچھا بڑا 5-10 کلو پر 5-7 کلو دودھ دے رہی ہے تو پوچھتے کتنا دودھ دیتی ہے؟ وہ پنجابی جو لوگ کہتے لمپے کے دیتی، لمپے 7-8 کلو اللہ دے رہے، اب اس کو کہہ کر لمپے کے دیتی ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت کی نشکر۔ ایسے دکان کیسی چل رہی؟ چلتی کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا، سارا دن بیٹھ کے آ جائے، حالانکہ کتنے کما کے شام کو آتا ہے۔ تو یہ ناشکری کی کیفیت مردوں میں بھی بہت ہے۔ ایسے ہی اور کوئی اپنا کاروبار اچھا چل رہا ہے، وہ پوچھے کیسا چل رہا، بس کچھ نہیں، کچھ نہ پوچھو، کچھ نہیں۔ اللہ کے انعاموں کی ناشکری کو جو ہے یہ انسان کو نافرمانوں میں بھی شامل کر دیتی ہے، وہ نعمت بھی چھن جاتی ہے، کسی پریشانی میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ عورتوں کے اندر بھی گناہ ہے، مردوں کے اندر بھی گناہ ہے۔ عورتوں میں یہ گناہ ناشکری کا زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک تو اللہ کی نعمت کی کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ناشکری کرنے سے دنیا میں نعمت بھی چھن جائے گی، عذاب تکلیف پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا، اور آخرت کی تکلیفوں میں بھی مبتلا ہوگا۔ جسے فرمایا کہ میں نے تمہیں کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ صحابیات نے کچھ عورتوں کو گناہ کیا ہے، فرمایا تکفرن العشیرہ، تم خاندوں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ اسی پر امام بخاری نے باب بنتا ہے، باب کفران العشیر، خاندوں کی ناشکری کرنا۔ وکفر دون کفر، ایک کفر دوسرے سے کم درجے کا ہوتا ہے۔ ایک کفر انسان کو دین ایمان سے نکال دیتا ہے، ایک کفر یہ انسان کو فرما بردار شکر گزار بندوں سے نکال کے ناشکروں بندوں میں شامل کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا بڑا گناہ عورتوں کا یہ ہے، وَتَقَصَّرْنَ اللَّعْنَ، لعنت بہت کثرت سے کرتی ہو، بہت کثرت سے لعنت کرتی ہو۔ جیسے ہماری عورتوں کے یہاں یہ رواج ہے، جب لڑتی ہیں آپس میں کہتی لاکھ لعنت، لاکھ لعنت، 1,00,000 لعنت ہو، تو 10-12 ہزار پہ گزارا نہیں، چلو 20,000 کہہ دیں، 30-40 ہزار کہہ دیں، نہیں 60,000 کہہ دیں، لاکھ لعنت، 1,00,000 لعنت ہو۔ حدیث میں آتا ہے جو کسی پر لعنت کرتا ہے وہ چکر کاٹ کے اس لعنت کا مستحق نہیں ہوتا، اسی کے منہ پر آ کر وہ لعنت پڑتی ہے۔ اس لیے عورتیں جو آپس میں لڑتی رہتی ہیں، لاکھ لعنت کرتی رہتی ہیں، ان کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، دل کا نور ختم ہو جاتا ہے، چہرہ بدنما بن جاتا ہے۔ وہ جب 10 دفعہ دل میں لڑی ہے، 10 دفعہ کسی کو لاکھ لعنت کا ہے، تو 10 لاکھ لعنتیں تو اس کے اپنے چہرے پہ پڑی ہیں، جس کے دل کا نور، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے مردوں کو بھی عادت ہے، کہتے ہیں لاکھ لعنت، لعنتی، ایسے مردوں کو بھی عادت ہے۔ یہ لعنت کا معنی اللہ سے دور ہو جا، وہ لعنت اسی کے منہ پر آ کر پڑتی ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے جانوروں کو لعنت کرتے ہیں، لعنتی ہے، لعنتی ہے، یعنی گھوڑا ہے، بکری ہے، بھینس ہے، ان کو لعنت کرتے ہیں۔ تو جانوروں پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں، وہ جانور لعنت کا مستحق نہیں، اس کے چہرے پر آ کر پڑے گی۔ اس طرح لڑتے ہوئے نوجوان آپس میں لعنتی ہے، لعنتی ہے، ایسے کہتے رہتے ہیں، وہ لعنت اسی کے منہ پر آ کر پڑتی ہے۔ ایک تو یہ ہمیں ناشکری کبھی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کسی پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ دوسرے کو دعا دینی چاہیے، دوسرے کو مسکرا کر کے ملو۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ دوسرے کو ایسا جملہ کہو جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے، کہ ایسا جملہ کہو
اس کے دل کو تم جلا کے رکھ دو، لعنتی کہہ کر دل کو جلا کر کے رکھ دو۔ یہ فرمایا تمہارے دو بڑے گناہ ہیں، تکفرن العشیرہ و تکسرن اللعنہ۔ ایک تم خامدوں کی ناشکری بہت کرتی ہو، دوسرا تم لعنت آپس میں بہت کرتی ہو، اس لیے تمہیں جہنم میں کثرت کے ساتھ تمہیں دیکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ عورتوں تم عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہو اور دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہو، اور عقل کے اعتبار سے ناقص ہونے کے باوجود اچھے بھلے آدمی کی تم منٹوں میں عقل نکال لیتی ہو۔ تو عقل کے اعتبار صحابیات نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں ناقصات العقل کیسے ہیں؟ فرمایا مرد کے مقابلے میں کسی معاملے کے اندر جب گواہی درپیش ہو، ایک آدمی ہو تو اس کے مقابلے میں دو عورتیں آئیں گی، پھر گواہی دے سکے گی۔ اس معاملے کو دیکھا ہو سنا ہو تو دو عورتیں جب مرد کے مقابلے میں آئیں تو ایک مرد کے مقابلے میں ایک عورت کی آدھی عقل بنی، دوسری عورت کی آدھی عقل، تو دو عورتوں کی عقل ملا کے وہ ایک مرد کے مقابلے میں آئیں۔ اس لیے عورتیں کہا عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہو، اور فرمایا تم دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہو۔ صحابیات نے پوچھا دین کے اعتبار سے کیسے ناقص ہیں؟ تو فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مرد تو سارا سال نماز پڑھتے ہیں، رمضان پورا روزے رکھتے ہیں، عیدین پڑھتے ہیں، لیکن عورت اگر مخصوص دن اس کے آ جائیں تو ہر مہینے میں زیادہ 10 دن مخصوص دن ہوتے ہیں، تو 10 دن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، 10 دن وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ رمضان میں 10 دن آ جائیں اس کے خاص دن تو وہ روزہ رمضان کے نہیں رکھ سکتی، حتیٰ کہ احرام باندھا ہو مخصوص دن آگے تو بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ اس لیے تم دین کے اعتبار سے بھی ناقص ہو، عقل کے اعتبار سے بھی ناقص ہو، تمہارے دو بڑے گناہ صدقہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابیات نے اتنا صدقہ کیا، جسے آج کل ہمارے شادی خوشیوں میں عورتیں وہ زیور پہنتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات عید کے دن زیور پہنتی تھی، وہ زیور پہن کے آئی ہوئی تھی تو حضرت بلال نے چادر بچھائی، اتنا صحابیات نے صدقہ کیا، اپنے ہاتھوں کے چوڑیاں اس دور کی جو تھی کنگن تھی وہ اتار کے بلال رضی اللہ کی چادر میں رکھ دی، جن کی وہ کانوں کی بالیاں اس دور کی جیسی بھی تھی وہ اتار کے بلال رضی اللہ کی چادر میں رکھ دی، اور گلے کے اندر جو ہار وغیرہ پہنے ہوئے تھے وہ اتار کے بلال رضی اللہ کی چادر میں رکھ دیا۔ اتنا صحابیات نے صدقہ کیا کہ بلال رضی اللہ کو وہ چادر اٹھانی مشکل ہو گئی، اتنی پڑ بج گئی، جو پنجابی میں ہمارے یہاں پڑ کہتے ہیں، اتنی پڑ بج گئی اس سونے چاندی کے زیورات سے کہ حضرت بلال رضی اللہ کو اٹھانی مشکل ہو گئی۔ اس حدیث پاک کے اندر محدثین نے دو باتیں نکالی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خامن کو بیوی کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور بیوی کو خامن کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ایسے ہی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے گا وہ پہلی نعمتیں بھی چھن جائیں گی، پھر اور پریشانیوں دکھوں تکلیفوں میں مبتلا ہو جائے گا، اور اگر شکر ادا کرے گا اللہ نعمتیں بڑھا دیں گے۔ دوسرا یہ محدثین نے مسئلہ استنباط کیا ہے کہ کسی پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، مرد بھی لعنت نہ کریں، عورتیں بھی لعنت کسی پر نہ کریں، ورنہ وہ لعنت کسی کے چہرے پر آئے گی۔ اور اللہ کی نعمتوں پر ہمیں ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے، اور شکر گزار جب ہوگا تو اللہ اس کا نام شکر گزار بندوں میں لکھ دیں گے، اور اللہ کریم نعمتیں بڑھاتے جائیں گے۔ ایک دفعہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ان کی قوم کا امت کا آدمی ملا، وہ اتنا غریب تھا کہ اس کو سطر چھپانے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے۔ وہ ریت کے اندر اپنے ننگیل چھپا کے بیٹھا ہوا تھا، آبادی میں جانے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ کوہ طور پر جا رہے ہو تو میرے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ کم از کم مجھے کپڑے تو دے دے، میں سفر تو چھپا لوں اور اپنے دیہات میں گھر میں جانے کے قابل تو بن جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا کہ جا کر تمہارے لیے کوہ طور پہ اللہ سے دعا کروں گا۔ جب آگے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا سخی تھا اور اس کے ڈیگیں چڑھ رہی تھی، دسترخوان لگے ہوئے تھے، یتیم بھی کھانے کھا رہے تھے، مسکین بھی، بیوہ عورتیں بھی، غریب بھی، ڈیگیں پک رہی تھی، ادھر دسترخوان لگے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم کوہ طور پر جا رہے ہو اور اللہ سے ہم کلام ہوگے تو میرے لیے عرض کرنا کہ اللہ نے اتنا مال دے رکھا ہے، مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا، ذرا اللہ کے دربار میں عرض کرنا کہ مال کو کم کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان دی تھی کہ جب بھی جی چاہتا اللہ سے ہم کلام ہونے کا، کوہ طور پہ چلے جاتے، براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، لیکن اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ لیکن اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظمتیں، وہ بلندیاں، وہ رفتیں عطا فرمائی ہیں کہ اللہ نے عرش معلہ پہ اپنے محبوب کو سامنے بٹھا کر کے اپنے محبوب سے ہم کلام ہوئے، اپنے محبوب کو اپنے دیدار کروائے، اپنے جلوے نصیب فرمائے۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، دو کمان یا اس سے زیادہ قریب بٹھا کر کے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے جلوے دکھائے۔ کمان ایسی ہوتی ہے، یہ دو کمان یوں قریب، یوں ایسے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلہ پہ بلا کر کے اپنا دیدار، اپنے جلوے دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ ایک دفعہ اپنا دیدار تو مجھے کرا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو رب العزت نے فرمایا کہ تم کوہ طور پر دیکھو، میں کوہ طور پہ اپنا جلوہ ڈالتا ہوں، اگر تم اس جلوے کو برداشت کر گئے تو پھر تم میرا دیدار کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ دیکھ رہے تھے، اللہ نے جب اپنا جلوہ ڈالا کوہ طور وہ جل کر راکھ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ کر کے کہ سوئی کے برابر اللہ نے جلوہ کوہ طور پہ ڈالا تھا، موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی برداشت نہ کر سکے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظمتیں، بلندیاں، رفتیں عطا فرمائی، عرش معلہ پہ بلا کے اپنے محبوب کو اپنے جلوے دکھائے، اپنا دیدار کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بہت بلند شان ملی تھی کہ جب بھی اللہ سے بات کرنے کو جی چاہتا کوہ طور پہ چلے جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام بات کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں عرض کیا، اللہ میری قوم کا فلاں آدمی فلاں جگہ پہ وہ اتنا غریب ہے کہ اس نے ننگیز اپنے کو ریت میں چھپایا ہوا ہے، اس کے پاس کپڑے بھی نہیں۔ اللہ وہ درخواست کر رہا ہے کم از کم مجھے اتنے تو پیسے دے دے، میں سلوار کپڑے خرید لوں، اپنی سطر کو چھپا لوں۔
رب العزت نے فرمایا کلیم جب تم واپس جاؤ تو اس بندے سے کہنا میری نعمتوں پر شکر ادا کرے، میں نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا، میں انعام کو بڑھاتا جاؤں گا، احسانوں کو بڑھاتا جاؤں گا، وہ شکر ادا کرے۔ پھر دوسرے آدمی سخی کے لیے عرض کیا ہے اللہ میری قوم کا فلاں سخی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، ہر وقت کھانے پک رہے ہوتے ہیں، یتیم مسکین غریب کھا رہے ہوتے ہیں، دیگیں چڑھی ہوتی ہیں، وہ کہہ رہا تھا اللہ کچھ مال کم کر دے جس سے میں اتنا مال سنبھال نہیں سکتا۔ اور رب العزت نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو میری نعمتوں پر نہ شکری کرے، نہ شکری کرنے سے خود بخود مال کم ہوتا جائے گا، ختم ہوتا جائے گا، روزانہ مال ختم ہوتا جائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس کوہ طور سے آئے، جاتے ہوئے تو ملے تھے اس سے جس نے ننگیز کو اپنے مٹی میں ریت میں چھپایا ہوا تھا، آگے ملے تھے سخی سے۔ جب واپس آئے تو پہلے کس سے ملاقات ہے بتاؤ؟ سخی سے۔ واپس آئے تو سخی سے ملاقات ہوئی۔ اس سخی کے ہاتھ میں شیشے کا جگ تھا اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ہم کلام ہوا ہوں، اللہ سے عرض کی ہے تمہاری درخواست، اللہ نے فرمایا ہے میری نعمتوں پر نہ شکری شروع کر دے، خود بخود مال کم ہوتا جائے گا۔ اس کے دل میں بھوک اٹھی، ہائے میں اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کیسے کر سکتا ہوں، میں تو اس کریم اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار رہوں گا، اس کا شکر ادا کرتا رہوں گا، میں اس کی نعمتوں کی نہ شکری کیسے کر سکتا ہوں۔ اس کا ہاتھ کانپا جس سے وہ شیشے کا جگ گرا، ٹوٹا، اس کے ہر ٹکڑے کو اللہ نے موتی جواہرات سونے سے بدل دیا۔ میں اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کیسے کر سکتا ہوں، دل کے اندر بھوک اٹھی، ہاتھ کانپا، شیشے کا جگ گرا، اس کے ہر ٹکڑے کو اللہ نے موتی جواہرات سونے سے بدل دیا۔ یہ شکر ادا کرنے سے یہ انعام ملا کہ اس شیشے کو اللہ نے موتی جواہرات سونے سے بدل دیا۔ آگے جب آئے تھے وہی جس نے اپنے ننگیز کو ریت میں چھپایا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ رب العزت نے فرمایا ہے میری نعمتوں پر شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا، احسان کرم کو بڑھاتا جاؤں گا۔ وہ غصے میں آ کر کہنے لگا کہ میں اللہ کی کون سی نعمت کو شکر ادا کروں، اللہ نے تو مجھے کپڑے بھی نہیں دیے، میں نے ریت کے اندر اپنے ننگیز چھپایا ہوا ہے، میں کون سی نعمت کو شکر ادا کروں۔ جو غصے سے کہا، ہوا کا جھولہ آیا اور ساری ریت کو اڑا کے لے گیا، ننگا درنگا وہ میدان میں رہ گیا۔ یوں ناشکری کرنے سے وہ ریت بھی اڑ گئی اور ننگا درنگا رہ گیا۔ کہنے لگا میں کیڑی اللہ دی نعمت دی شکر ادا کرا، اللہ نے تو میرے کپڑے بھی نہیں دیتے۔ یہ ناشکری کے لفظ بولے وہ پہلا انعام بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، نہ شکری ادا کرنے سے وہ نعمتیں ختم ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے 3 طریقے۔ کتنے طریقے؟ 3۔ مختصر سے تمہیں بتاتے ہیں، اگر معمول بناؤ گے تو پھر بتاؤ گا، بناؤ گے انشاءاللہ؟ قوم کا معمول بنائیں، بتاؤ گے انشاءاللہ؟ یہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت دی، دین کی نعمت دی، دعوت و تبلیغ کی نعمت دی، مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے کی اللہ نے دنیا کی نعمتیں دی۔ اس پر شکر ادا کرنے کے لیے ایک تو 2 نفل صلاۃ و شکر کے پڑھنے، اس میں ہم یوں نیت کیا کریں، اے اللہ دین اور دنیا کی نعمتیں، روحانی اور جسمانی نعمتیں ایمان اور موجودہ نعمت پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیسے نیت کرنی؟ اللہ دین اور دنیا کی نعمت، ساری دین دنیا کی نعمتیں، روحانی اور جسمانی نعمت،
نعمت ایمان پہ ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں جو نعمت ایمان پر شکر ادا کرے گا اس کا خاتمہ انشاءاللہ کلمہ طیبہ پر ہوگا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ نعمت ایمان پہ، نعمت علم پہ، اللہ نے کہیں سے پیسے دیے، بیٹا حافظ بن رہا ہے اس پر شکر ادا کرنا، بیٹا عالم بن رہا ہے، دکان اچھی چل رہی ہے اور فیکٹری اچھی چل رہی ہے اس پر شکر ادا کرنا۔ ہم روزانہ 2 نفل صلاۃ و شکر پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ چند دن دیکھو تو اللہ مال ہمیں کتنا دے گی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے البتہ ضرور بھی ضرور میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ اللہ کا اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا، نعمتوں کو بڑھاؤں گا، لیکن اللہ نے تاکید نے لائی، ایک لام تاکید کا، دوسرا نون ثقیلہ کا، جس کا معنی ضرور بھی ضرور، تیسرا قم ضمیر کا اتصال، البتہ ضرور بھی ضرور میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو کیسے نیت کرنی ہے؟ اللہ دین اور دنیا کی نعمتیں، روحانی اور جسمانی نعمتیں، نعمت ایمان، نعمت علم پر موجودہ جو نعمت ہمارے سامنے، اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک تو یہ حدیث میں 2 نفل صلاۃ و شکر پڑھنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دی ہے۔ دوسرا سجدہ شکر ادا کرنا، ترمذی شریف میں، مشکاۃ شریف میں امام ترمذی مستقل باب بن رہا ہے، باب سجدہ الشکر، سجدہ شکر کا باب۔ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی آتی تو آپ سجدہ شکر ادا کرتے۔ اس سجدہ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیحات پڑھ کر کے شکر کی جو ہمیں دعائیں آتی ہوں مختلف اللہ کی عظمت کی، بڑائی کی، وہ سجدے میں پڑھنا۔ پہلے نیت کر لینا اللہ کی نعمتوں کی، پھر سجدے میں جا کر کے جو مختلف دعائیں ہیں وہ ہمیں آتی ہوں شکر کی، وہ سجدہ شکر میں وہ دعائیں پڑھنا۔ اس سے انشاءاللہ اللہ کی نعمتیں بہت بڑھیں گی۔ تیسری حدیث پاک میں وہ دعا ہے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی، وہ ہم پڑھتے رہا کریں چلتے پھرتے خاص خوشی پر۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، کیا دعا پڑھ لو؟ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ اس کا معنی اللہ اس انعام پر میری طرف سے تیری کامل تعریفیں ہیں، وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ، اللہ اس انعام پر میری طرف سے تیرا کامل شکر ادا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، تو کتنے طریقے؟ 3۔ پہلا طریقہ کیا بتاؤ؟ 2 نفل صلاۃ و شکر پہ پڑھنا۔ دوسرا طریقہ سجدہ شکر کا۔ تیسرا یہ دعا پڑھنا، اور بھی جو ہمیں دعائیں آتی ہوں۔ اور جب پریشانیوں کے حال ہوں تو اس کے اندر بھی 3 طریقے ہیں۔ ایک تو پریشانی کے اندر اس دکھ پر، مصیبت پر صبر کر لینا، وَغِلَّ نہ کرنا، بے صبری نہ کرنا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے گی۔ ایک تو طریقہ اس پریشانی دکھ پر کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کر اللہ سے عافیت مانگنا۔ حدیث میں آتا ہے اذا عذبہ امر فضع الى الصلاۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی ہوتی 2 نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتے۔ ہمیں کوئی پریشانی پہنچے، دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے تو ہم نے کیا معمول بنانا ہے؟ 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کر پھر اللہ سے عافیت مانگنی ہے۔ کیا مانگنی ہے؟ اللہ سے عافیت مانگنی ہے۔ تیسری ایک دعا ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے خاوند ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، بڑی ان سے محبت تھی، بڑا تعلق تھا، بہت پریشان تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی۔ وہ دعا یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ذہن سے تھوڑی سی نکل گئی۔ وہ دعا ہے، اس دعا کا مفہوم یہ ہے اللہ اس سے بہتر مجھے چیز نصیب فرما،
اور اس پر صبر نصیب فرما۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ کے کہنے پر وہ دعا میں نے پڑھنی تو شروع کر دی، لیکن میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے خاوند کیسے مل سکتے ہیں۔ اس دعا کی میں نے برکت تاثیر دیکھی کہ اللہ نے ابو سلمہ سے بہتر مجھے خاوند امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ یہ مشکاۃ شریف میں دعا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا واخلف لی خیرا منہا۔ پڑھ لو، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا واخلف لی خیرا منہا۔ ہمیں کوئی پریشانی دکھ پہنچے تو یہ دعا پڑھا کرے، انشاءاللہ اللہ دکھ کو بھی ختم کریں گے، اس سے بہتر چیز نصیب فرمائیں گے۔ تو پریشانیوں کے اندر کتنے حالات ہیں؟ 2 3۔ پہلے کیا ہے؟ اس پریشانی پر صبر کرنا، دوسرا 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کر دعا مانگنا، تیسری یہ دعا پڑھنا۔ شکر کے بھی 3 طریقے، پریشانیوں کے بھی 3 طریقے یہ حدیث میں آتے ہیں۔ یہ ہم معمول بنا لیں، انشاءاللہ ہمارا نام اللہ کریم شاکرین میں لکھ دیں گے، فرما برداروں میں لکھ دیں گے، صابرین میں لکھ دیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے